Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. ہم اپنے آج کے لیکچر میں قدرتی دواؤں کے مضر اثرات کو زائل کرنے والی یعنی ان کی اصلاح کرنے والی جنہیں مصلح دوائیں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قدرتی دواؤں سے کس طرح کے مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ان دواؤں کی شدت، ان کی تیزی، ان کی قوت کو کم کرنے کے لیے یا ان کے مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے کون سی دوائیں استعمال میں لائی جا سکتی ہیں یا لانی ضروری ہوتی ہیں جنہیں مصلح یا اصلاح کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے۔ ہم اس کو تفصیل سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مصلح دواؤں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، مصلح دوائیں کس وقت استعمال میں لائی جاتی ہیں اور کس کس طرح کی اصلاح کرنے والی یا مصلح دوائیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے مفردات کی کتاب میں مطالعہ کیا ہوگا۔ تمام مفردات یعنی سنگل ہربل میڈیسنز کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے تو اس دوا کے کتاب میں ساتھ مضر اثرات بھی درج ہوتے ہیں اور ان مضر اثرات کو کم کرنے یا زائل کرنے والی دوا جسے مصلح یا اصلاح کرنے والی دوا ہوتی ہے اس کا نام بھی درج ہوتا ہے۔ چونکہ دوا ہم مریض کے مرض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، صحت کو بحال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر طرح کی دوا مضر اثرات سے پاک ہو تاکہ جسم پر کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ زیادہ تر جو دوائیں ہم علاج کے لیے استعمال کرواتے ہیں، اگر وہ صحت کی حالت میں ان میں سے کوئی دوا استعمال کروائی جائے تو جسم پر وہ کوئی نہ کوئی منفی اثرات ضرور مرتب کرتی ہیں۔ اس لیے انہی افعال و خواص یا اس کے مضر اثرات کو معیر کیا گیا، ان کو نوٹ کیا گیا اور اس کے مطابق ان کی اصلاح کرنے والی یعنی مصلح دواؤں کو درج کیا گیا مفردات کی کتاب میں تاکہ معالجین کے لیے آسانی ہو۔ اب مصلح دواؤں یعنی اصلاح کرنے والی دواؤں کو مختلف صورتحال میں، مختلف کنڈیشنز میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ کون کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کوئی ایسی دوا جو مریض کو استعمال کروانا چاہتے ہیں وہ تیسرے یا چوتھے درجے کی دوا ہے۔ تیسرے اور چوتھے درجہ کی دوا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے افعال و خواص یا مزاج میں شدید ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، اپنی قوت میں تیز ہوتی ہے اور وہ براہ راست جسم پر استعمال کرنے سے جسم پر کوئی نہ کوئی مضر اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ تو ایسی دواؤں کو استعمال کروانے سے پہلے مختلف طرح سے ان کی اصلاح کی جاتی ہے، مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں جن کے بارے میں ہم اپنے 15ویں لیکچر میں بات کر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں کہ تیز دواؤں کی اصلاح کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اگر آپ دواؤں کی اصلاح کرنے کے ان طریقوں کے بارے میں سیکھنا چاہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل پر جو 15واں لیکچر موجود ہے اس کو دیکھ کر آپ ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر ان اصلاحی تدابیر یا طریقوں سے ہٹ کر اصلاحی ادویات کے بارے میں سیکھیں گے کہ کسی دوا کے مضر اثرات کو رفع کرنے کے لیے، کم یا زائل کرنے کے لیے کوئی دوسری ایسی دوا استعمال کروائی جاتی ہے اس دوا کے ساتھ یا اس دوا کے بعد جو اس دوا کی تیزی، شدت یا قوت کو کم کر دیتی ہے اور جسم کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ بناتی ہے۔ مثال کے طور پر سامنے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ازراکی، بلادر یا جمال گھوٹا۔ یہ تینوں اپنے افعال و خواص میں، کیفیات و مزاج میں شدید اور تیز اثرات رکھنے والی دوائیں ہیں۔ اگر یہ دوائیں بغیر مدبر کیے، بغیر اصلاح کیے استعمال کروا لی جائیں تو یہ جسم پر شدید اثرات مرتب کر سکتی ہیں اور جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اصلاح کرنے کے باوجود یعنی مدبر کرنے کے باوجود ان دواؤں کے شدید اثرات پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتے ہیں، تو ان کی اصلاح کے لیے ان دواؤں کے ساتھ کچھ دیگر ادویات یا غذائیں استعمال کروائی جاتی ہیں، یا اگر یہ دوائیں استعمال کروا لی جائیں اور ان کے مضر اثرات جسم پر مرتب ہو جائیں تو ان کی اصلاح کے لیے یہ مصلح یا اصلاح کرنے والی دوائیں یا غذائیں ساتھ استعمال کروائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ازراکی کے شدید اثرات کو کم کرنے کے لیے روغن بادام یا دیسی گھی استعمال کروایا جا سکتا ہے، دودھ استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ پھر بلادر یا بلاؤں کے شدید اثرات کو کم کرنے کے لیے یا جسم کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ساتھ اس کی اصلاح کرنے والی دوا کے طور پر تل سیاہ یا روغن تل استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ پھر جمال گھوٹا کے شدید اثرات کو کم کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی اور دودھ استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم نے بطور معالج اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو دوا ہم استعمال کروا رہے ہیں وہ ہر طرح کے مضر اثرات سے محفوظ ہو۔ اگر اس میں پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ جائے یعنی پھر بھی اس
کا خدشہ ہو کہ یہ جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو آپ نے اس دوا کے ساتھ اس دوا کی مصلح یعنی اصلاح کرنے والی دوا ضرور استعمال کروانی ہے۔ پھر دوسری صورتحال یا دوسری کنڈیشن یہ بنتی ہے کہ بعض اوقات ہم جو اصلاح کرنے والی یعنی مصلح دوا استعمال کروا رہے ہیں وہ اس پہلی دوا سے بالکل متضاد یعنی اپوزٹ اثرات رکھتی ہے، وہ اپنے اپوزٹ اثرات رکھنے کی وجہ سے اس پہلی دوا کے شدید یا مضر اثرات کی کیفیت کو ہی بدل دیتی ہے۔ اس کی کیفیت بدلنے سے اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے جو اصل اثرات ہیں جن سے مرض رفع ہونا ہوتا ہے وہ قائم رہتے ہیں۔ اس کی مثال میں بھی ازراکی لیں گے۔ ازراکی کے جو مضر اثرات ہیں وہ جسم میں شدید سکیڑ کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ سکیڑ کی کیفیت پیدا کرنا جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، جبکہ اس کے جو اصل اثرات ہیں وہ بلغمی امراض کو رفع کرنا، دردوں میں آرام پہنچانا، دوران خون کو بحال کرنا یا جسم میں کسی رکاوٹ کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب اس کے ساتھ فلفل سیاہ یا گھی استعمال کروا لیا جائے تو اس سے اس کے مضر اثرات کم ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے اصل افعال اور خواص قائم رہتے ہیں اور مرض کو رفع کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دوسری مثال جمال گوٹا کی ہے۔ جمال گوٹا کا اصل مقصد جسم پر موصل اثرات مرتب کرنا یعنی فاسد مادوں کو خارج کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی تیزی کی وجہ سے اس کے جو تیز اثرات ہیں وہ جسم میں خراش یا سوزش پیدا کر سکتے ہیں۔ اب اس کو بھی اگر انڈے کی سفیدی یا دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو اس کے جو موصل اثرات ہیں وہ قائم رہیں گے، جبکہ اس کے جو مضر خراش یا سوزش پیدا کرنے والے اثرات یا اجزاء ہیں وہ انڈے کی سفیدی اور دودھ یا گھی کی موجودگی میں کم ہو جائیں گے اور وہ جسم پر منفی اثرات مرتب نہیں کر سکیں گے۔ پھر بعض اوقات کسی دوا کے اصل اثرات جس سے وہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہے انہی میں تیزی پائی جاتی ہے، تو اس کی تیزی کو رفع کرنے کے لیے مصلح یعنی اصلاح کرنے والی دوا استعمال کروائی جاتی ہے تاکہ اس کی تیزی میں کمی آ جائے اور وہ جسم میں کسی طرح کے منفی اثرات مرتب نہ کر سکے۔ جیسا کہ معالجین یا طب کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ حلیلہ وغیرہ کو استعمال سے پہلے گھی میں یا روغن بادام میں بریاں کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بریاں کرنے سے، گھی میں بریاں کرنے سے اس کی خشکی کے جو اثرات ہیں وہ تھوڑا کم ہو جاتے ہیں اور جسم پر شدید خشکی کے اثرات مرتب نہیں کر پاتا۔ پھر اسی طرح سے ازراکی میں بھی شدید خشکی پیدا کرنے والے اثرات موجود ہیں۔ اگر اس کو روغن بادام یا روغن گھی کے ساتھ استعمال کروایا جائے یا دودھ کے ساتھ استعمال کروایا جائے تو اس کے جو تیز اثرات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کو نقصان پہنچانے والے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور جو اس کے مفید اثرات ہیں وہ اپنی جگہ پر بدستور قائم رہتے ہیں۔ پھر دواؤں کی اصلاح کرنے والی دوسری دواؤں یعنی مصلح دواؤں کے استعمال کی ایک تیسری کنڈیشن بھی بنتی ہے۔ اس تیسری کنڈیشن میں جو مصلح یا اصلاح کرنے والی دوا ہے وہ پہلی دوا کے اثرات پر کسی طرح کے اثرات مرتب نہیں کرتی بلکہ ان کا اثر جسم پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی دوا استعمال کروائی جائے اور وہ جسم پر اپنے مثبت اثرات کے ساتھ ساتھ جسم کے کسی دوسرے عضو کو یعنی کسی دوسرے آرگن کو کمزور کر دے تو ایسی صورت میں ایسی اصلاح کرنے والی ایسی مصلح دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو اس کمزور ہونے والے آرگن یعنی اس عضو کو تقویت پہنچائیں اور اس دوا کے منفی اثرات جو اس عضو پر پڑتے ہیں اس سے ان کو محفوظ بنایا جائے۔ مثال کے طور پر دردوں کو آرام پہنچانے کے لیے یا تسکین دینے کے لیے جو دوائیں استعمال میں لائی جاتی ہیں وہ مسکن دوائیں ہوتی ہیں۔ ان میں تخم کاہو، اجوائن خراسانی، خشخاش یا کافور وغیرہ شامل ہیں۔ ان دواؤں کے استعمال سے ضعف قلب پیدا ہو سکتا ہے، یعنی دل کمزور ہو سکتا ہے، عضلات کمزور ہو سکتے ہیں۔ تو ان دواؤں کے ساتھ جو اصلاح کرنے والی دوائیں استعمال کروائی جاتی ہیں وہ ان مسکن دواؤں کے اثرات پر اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی ان کی تیزی، شدت یا قوت کو کم نہیں کرتی بلکہ وہ دل اور عضلات کو تقویت پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پر اجوائن خراسانی، کافور، خشخاش یا تخم کاہو استعمال کروایا جائے تو اس سے جو ضعف قلب پیدا ہوگا تو اس کے لیے ساتھ ضعف قلب کو دور کرنے والی یعنی محرک قلب اور مقوی قلب ادویات استعمال کروائی جائیں گی، جن میں یاقوت، مرجان، جدوار، یشب، زورمرا وغیرہ شامل ہیں۔ اس تیسری کنڈیشن میں ایک اور مثال بھی لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں جسم سے بہت زیادہ بہتی ہوئی رطوبات کو یا بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے حابس اور قابض دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ حابس اور قابض دوائیں جن میں دم الاخوین، مازو، مائی، موچرس اور پوست انار وغیرہ شامل ہیں، یہ جب جسم میں داخل ہوتی ہیں تو ان
تیز بہتی ہوئی رطوبات کو روک دیتی ہیں یا اس بہتے ہوئے خون کو روکنے کا باعث بنتی ہیں، یعنی جسم میں حابس اور قابض کیفیت پیدا کر دیتی ہیں، تو ان کے ان اثرات سے جہاں پر وہ جسم میں مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں، ساتھ ساتھ ان کی حابس اور قابض کنڈیشن یہی کیفیت آنتوں پر بھی مرتب ہو سکتی ہے، آنتوں میں بھی قبض کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں ایسی مسلح یعنی اصلاح کرنے والی دواؤں کی ضرورت پڑے گی جو آنتوں کے افعال کو درست کر دیں، آنتوں کو تقویت پہنچائیں اور آنتوں میں قبض کی کیفیت کو رفع کر دیں۔ جس طرح سے حابس دواؤں کے میں نے آپ کو نام بتائے، اسی طرح سے اس کنڈیشن کو رفع کرنے کے لیے یعنی آنتوں میں سے حابس اور قابض کیفیت کو ختم کرنے کے لیے سنا، روغن بادام، گھی گوار، گلقند اور گھی وغیرہ استعمال کروائے جا سکتے ہیں، یعنی یہ ان آنتوں کی اصلاح کر دیں گے جہاں پر حابس اور قابض دوائیں مرض کو رفع کریں گی، تو یہ دوائیں آنتوں کی اصلاح کر دیں گی تاکہ آنتوں میں کسی قسم کی قبض کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ پھر اسی تیسری کنڈیشن میں ایک اور صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر جب موصل یا ملین دوائیں استعمال کروائی جاتی ہیں تو ان موصل یا ملین دواؤں کے استعمال سے معدہ میں یا آنتوں میں خراش پیدا ہو سکتی ہے، جہاں پر وہ موصل اثرات مرتب کریں گی اور مرض کو رفع کریں گی، وہیں پر ان کی شدت اور تیزی کی وجہ سے آنتوں اور معدہ میں خراش یا سوزش بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ان موصل یا ملین دواؤں کے اثرات کو کم نہیں کرنا، بلکہ یہاں پر ہم نے معدہ اور آنتوں کی اصلاح کرنی ہے تاکہ وہاں پر پہلے تو کوئی خراش یا سوزش پیدا ہی نہ ہو، اور اگر پیدا ہو چکی ہو تو ان دواؤں کے استعمال سے اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ مرض رفع ہو جائے۔ تو جب ہم تیز موصل یا ملین دوائیں استعمال کروائیں تو آنتوں کو سوزش سے بچانے کے لیے ساتھ کوئی لعابدار چیز استعمال کروائی جا سکتی ہے، جیسا کہ بہی دانہ ہے، اسپغول ہے، ریشہ ختمی ہے، روغن بادام یا روغن کدو وغیرہ ہے، تو یہ آنتوں کی اصلاح کر دیں گے اور اس موصل یا تیز ملین دوا کے اثرات سے آنتوں کو بچا لیں گے۔